آج کل بہت سے بھائی جب اپنی کمائی کو خوب تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خوب اپنے آپ کو ترقی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا خیال بن جاتا ہے کہ اب فلاں فلاں بھائی سے الگ ہو جانا چاہیے، ان سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ ایک جاہل آدمی میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا تھا، ایک بہت بڑی مثال دے کر، انگلی پکڑ پکڑ کے انہوں نے مثال دی تھی کہ بیٹا ایک انگلی یہ بھی ہے جو پنجے میں سب سے زیادہ کمزور ہے، دوسری یہ بھی ہے یا اس سے تھوڑی سی زیادہ طاقتور ہے، اس سے آگے یہ ہے، یہ سب سے بڑی اور اونچی ہے، اسی طریقے سے پھر چھوٹی آ جاتی ہے، اس کے بعد اور چھوٹی آ جاتی ہے۔ سب اپنے اپنے حساب سے، بہت کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور ہے، لیکن جو کام یہ کر سکتی ہے یا یہ کر سکتی ہے یا یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ سمجھو یہ بالکل نکمی ہے، لاسٹ والی انگلی بالکل نکمی ہے، اور یہ بھی بہت کم ہی، تھوڑے ہی کام کی ہے، زیادہ نہیں، اور یہ تینوں تو سمجھو کہ کام کی ہے، یہ تینوں کام کی ہیں۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا، وہ اس طریقے سے انگلیاں پکڑ پکڑ کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ تینوں گھمنڈ پہ اتر جائیں کہ ہم ان کی مدد نہیں لیں گے، ان کو ساتھ میں نہیں رکھیں گے، تو یاد رکھنا یہ تینوں بھی جو مضبوطی پانچوں مل کے دکھا سکتے ہیں وہ ان تینوں کے بس میں بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کمزور ہی صحیح، لیکن سپورٹ اور سہارا لو ان سے بھی، اس سے کٹ گئے یا اس کو ہٹا دیے، یا اس سے کٹ گئے اور یا اس کو ہٹا دیے، تو تم چاہے کتنوں بلم خان ہو، کتنوں جواں مرد ہو، جاں باز ہو، دلیر ہو، بہادر ہو، بیکار ہو، کسی کام کے نہیں ہو، نہ جانے کس وقت کہاں منہ کے بل گر جاؤ گے، منہ کی کھانی پڑے گی، کہنا مشکل ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر جان کر، کسی کو غریب جان کر، کسی کو گھٹیا جان کر، کسی کو نکما جان کر، کسی کو بے وقوف جان کر، یا احقر اور کمتر جان کر نظر انداز مت کرو، ورنہ جو ترقی تمہیں سب کے ساتھ مل کر کے ملنے والی تھی وہ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی ہے۔ سمجھ جاؤ کہ ہم بہت ترقی کرنے کے باوجود بھی شاید کہ ہم بہت پیچھے ہیں، اگر ساتھ میں ہوتے تو نہ معلوم اس سے اور کئی گنا ہم آگے بڑھ سکتے تھے، یہ کنفرم سمجھ لو، 100% اس کو صحیح جان لو۔ السلام علیکم۔